سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر شروع فرمایا ہے، اور یہ قوم ہے قوم شعیب۔ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ مدین کے رہنے والے یہ لوگ تھے، مدین۔ اور یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہی ہجرت کر کے آئے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ قیام پذیر رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہوئے۔ قوم مدین کا گناہ کیا تھا؟ قوم مدین کا گناہ یہ تھا، ایک ہی گناہ تھا ان کا، گناہ یہ تھا وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون کون سے وہ کام ہیں جو مجھے سخت ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ایک عمل پر بھی رب ناراض ہو گیا، ایک گناہ پر بھی رب ناراض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ کم تولنا اور کم ماپنا یہ جرم تھا، کس کا بولیے؟ قوم شعیب کا، اہل مدین کا یہ جرم تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈنڈی مارتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے، چیز کم دیتے تھے۔ آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ نہیں جی؟ بلکہ اب تو شاید پہلے سے زیادہ پیمانے پر ہو رہا ہے یہ عمل، اس وقت شاید کم ہوگا، اب تو بہت زیادہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں ناپ تول میں کوئی کمی نہ چھوڑے؟ ہر چیز میں ناپ تول میں کمی، ہر چیز میں، وہ کپڑا ہو، وہ دودھ ہو، وہ پیٹرول ہو، گھی ہو، پتی ہو، آپ کوئی بھی چیز لے لیں، پیسے زیادہ چیز تھوڑی۔ دو لفظ ہیں، ایک ناپ اور ایک تول۔ ہر چیز کا وزن نہیں ہوتا، کیا خیال ہے؟ کچھ چیزوں کا وزن ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی کوانٹیٹی ہوتی ہے۔ کوانٹیٹی مطلب اس کی مقدار یا تعداد، کچھ چیزوں کو ماپا جاتا ہے، کچھ چیزوں کی پیمائش کی جاتی ہے، کچھ چیزوں کی کاؤنٹنگ، گنتی کی جاتی ہے۔ تو گنتی کرتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، ماپتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، تولتے ہیں وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے ترازو بنا لیے ہیں جی، ایسے فیتے بنا لیے ہیں، ایسے پیمانے بنا لیے ہیں، ناپ تول کے ایسے پیمانے کہ جس کے اندر ڈنڈی مارنا آسان ہو جائے اور خریدار کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو گناہ ہے، اس گناہ کی بھلا بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ بنتی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت جلد کروڑ پتی بن جاؤں گا، زیادہ پیسے کما لوں گا، اور میں دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہوں، دوسرا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا فالٹ انسانی ذہن کا، انسانی شعور کا، انسانی عقل کا وہ یہ ہے کہ میں ڈنڈی مار سکتا ہوں، میں دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن مجھے کوئی دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ اگر انسان یہ بات سوچے کہ اگر آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو کل میرے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ دھوکہ ہی ہوگا۔ ایک تو وہ سادہ سی بات ہے نا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں گرتا خود ہی ہے، کیا خیال ہے؟ جو گڑھا کھودے گا وہ اس کے اندر خود ہی گرے گا۔ اگر ایک انسان نے کپڑا بیچنا ہے، کپڑا، اور وہ کپڑا کم ماپ رہا ہے، اب جب کل کو وہ بازار سے خود دوسری کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے گا، وہ بھی تو کوئی خریدے گا نا بازار سے جا کر۔ مثلاً وہ گندم لینے کے لیے چلا گیا، گھی لینے کے لیے چلا گیا، خود وہ لوگوں کو کپڑا کم ماپ کے دے رہے، تو بدلے میں اسے بھی گھی کم ہی ملے گا، اسے بھی گندم کم ہی ملے گی۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تو کل کو میرے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا۔ اپنے لیے انسان دھوکہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے، بولے نا، اسے بولتے ہیں چونا لگانا، کیا خیال ہے؟ اگر میں آج کسی کو چونا لگاؤں گا تو کل مجھے بھی تو کوئی چونا لگائے گا۔ چلن ہوتا ہے نا، چلن، برائیوں کا رواج
اسی طرح برائیوں کو رواج ملتا ہے. آپ سب حضرات کے علم میں ہے جس چیز کے اوپر لکھا ہو میڈ ان پاکستان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز 2 نمبر ہوگی، اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہوگی. وہ جو پیکنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہوگا، اندر کچھ اور ہوگا. اور اگر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے جی، اور وہ چیز واقعتاً جاپان کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو اندر لکھا ہوگا وہی باہر جو اندر ہے وہی باہر لکھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور لکھا ہوا ہو. تو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے سے باز رکھنے کے لیے پیغمبر بھیجے. حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے آ کر قوم کو واعظ و نصیحت کیا، باز آ جاؤ. اور قوم کو کیسے واعظ و نصیحت کی؟ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ کی طرف مدین، مدین اخاہم ان کے بھائی. یہ ان کون ہیں؟ ان یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ پیچھے ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. جیسے سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایسے ہی سارے انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور ان کے بھائی شعیب کو بھیجا مدین کی طرف. ان کے بھائی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا کس کی طرف؟ مدین کی طرف. فقال، جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وارجو الیوم الآخر، ارجو کا ایک معنی امید رکھنا ہوتا ہے اور ایک معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. یہاں آپ ارجو کا معنی کر سکتے ہیں ڈرو، فعل امر ہے، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ. ڈرو، کس سے ڈرو؟ یوم آخرت سے. آپ یہاں پر امید معنی بھی کر سکتے ہیں، امید رکھو، امیدوار رہو آخرت کے دن کے. مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن جو ملنا ہے اس کی امید رکھو اپنے رب سے. یہ بڑی خاص اور اہم پوائنٹ کی بات ہے. ایک بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے جی، تو وہ لے کیا رہا ہے؟ دنیا کا مال. کیا لے رہا ہے؟ دنیا کا مال ہی لے رہا ہے نا، اور دوسرے کا نقصان کر کے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے. اسلامی تجارت کا بہت بڑا اصول ہے. اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ اے تاجرو، جب تم تجارت کرو ایسا نفع کماؤ جس میں کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو. ایسا نفع کماؤ جس میں کسی دوسرے کا ایک پیسے کا بھی نقصان اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. ایک پیسے کا بھی. جوا کیوں حرام کیا گیا؟ جوئے کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ جوئے کے اندر کیا عیب ہے، کیا برائی ہے، کیا خامی ہے جوئے میں؟ ایک کا فائدہ ہے، ایک کا نقصان ہے. بھئی 2 بندے شرط لگا کے گیم کھیل رہے ہیں نا، ایک کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، اور ایک کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. 2 بندوں نے پیسہ لگا دیا جی، تو دونوں میں سے فائدہ تو کسی ایک کا ہی ہونا ہے، اور ایک کا لازمی کیا ہونا ہے؟ نقصان. ایک پیسے کا بھی نقصان، ایک چوانی کا بھی نقصان، ایک ڈھیلے کا بھی نقصان، ایک رتی کا بھی نقصان، ایک ماشے کا بھی نقصان ہے. وہ کل تجارت حرام ہو جائے گی، کل سودا حرام ہو جائے گا. جیسے اگر 10 کلو دودھ ہو اور اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو دودھ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، آپ کا جی نہیں کرے گا اس کا پینے کو. تو یہی مثال ہے. ایک پیسہ بھی اس میں نقصان کا آ گیا، نقصان کا یعنی کسی دوسرے کا نقصان اور میرا فائدہ دوسرے کا نقصان. اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے. اب رب کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ حضرت شعیب کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت شعیب فرما رہے ہیں دنیا نہ کماؤ، آخرت کماؤ. وَأَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، دنیا کا سودا نہ کرو،
آخرت کا سودا کرو. رب سے امید لگانی ہے آخرت کی لگاؤ. تمہارا اپنا اگر نقصان بھی ہوتا ہے ہو جائے، دوسرے کا نقصان نہ ہو. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے کا نقصان اپنا برداشت کر لو، اپنا گوارا کر لو. یعنی اپنا نفع کم بنتا ہے کم رہنے دو، مت نفع زیادہ کرو. اس کی بڑی ایک خوبصورت مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں گشت فرما رہے تھے. آپ ایک گندم کی دکان پہ گئے جی، گندم منڈی کے اندر، غلہ منڈی کے اندر ڈھیر لگے ہوئے تھے گندم کے. ایک بندے نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اس کے اندر ہاتھ مارا. جب ہاتھ مارا تو اس کے اندر تر گندم تھی، اوپر خشک پڑی ہوئی تھی. نیچے کیا تھی جی؟ تر. اور اوپر کیا تھی؟ خشک. گیلی گندم اس نے اندر رکھی ہوئی تھی چھپا کے. تے سودا کر رہا سی پورے ڈھیر دا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، گیلی گندم کو الگ رکھو، خشک گندم کو الگ رکھو، 2 ڈھیر بنا دو. جو بھی گاہک آئے اسے بتاؤ کہ یہ جو ڈھیر ہے یہ گیلا ہے، گیلی گندم ہے، یہ اس کا ریٹ کم ہے. یہ خشک ڈھیر ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے. تمہارا نفع کیا رہے گا؟ برابر. نفع کیا آئے گا؟ کی فرق پینا نفع چ. سمجھدار بندے ہو، میں تے نہ کوئی سمجھدار کوئی نہیں ہاں، تسی دسو نا کوئی فرق پے گا منافع چ؟ برابر حساب تے برابر ہوئے گا. ان تے کوئی نقصان نہیں ہو رہا جی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 ڈھیر بنا دو، ایک خشک خشک کو الگ کر دو، تر کو الگ کر دو. خشک الگ بیچو، تر الگ بیچو. تر کا ریٹ الگ رکھو، خشک کا ریٹ الگ رکھو. اس طرح تمہارا اپنا نقصان نہیں ہوگا اور جو خریدنے والا ہوگا اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا. تم دونوں نقصان سے بچ جاؤ گے. کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کو بنا لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملک شام جا کر تجارت کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اتنا نفع مجھے دوسرے تاجر نہیں دیتے تھے جتنا نفع حضور لے کے آتے تھے. اس کی بنیادی وجہ بھائی کتابوں کے اندر اتنی بات تو ہم پڑھتے ہی ہیں کہ حضور نفع زیادہ لے کے آتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز بیچتے تھے، بیچنے سے پہلے اگر اس چیز میں کوئی عیب ہوتا تھا ٹھوک بجا کے حضور بتا دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے اس کا ریٹ بھائی کم ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، عیب کی وجہ سے میں اس کا ریٹ کیا لے رہا ہوں؟ کم لے رہا ہوں. یہ چیز ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کا ریٹ میں زیادہ لے رہا ہوں. دوسرے لوگ مال دوسرے تاجروں کو چھوڑ کر حضور سے آ کر مال زیادہ خریدنا شروع ہو گئے، حضور سے زیادہ خریدنا شروع ہو گئے. بھائی منڈی کے اندر ایک عجیب تاجر آیا ہے، چیز بعد میں بیچتا ہے، عیب ہو تو پہلے بتاتا ہے. عجیب تاجر ہے. آج تک ایسا تاجر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چیز بیچنے سے پہلے کیا بتائے؟ عیب. بھائی دل ہے تو لے جاؤ، دل نہیں تو رکھ جاؤ. عیب ہے اس میں، یہ اس میں خرابی ہے. آج ہمارے ہاں کوئی بندہ عیب بتاتا ہے کبھی؟ ہمارے ہاں تو خود عیب لگا کے چیز بیچتے ہیں، عیب لگا کے اور اوپر لیبل لگا کے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے جی. بالکل پیٹنٹ چیز ہے، صاف چیز ہے، عمدہ چیز ہے، معیاری چیز ہے، ہائی کوالٹی کی چیز ہے. ہم تو بڑی اعلیٰ کوالٹی کی بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ جو ہائی لیول کی یا ہائی وولٹ کی یا ہائی واٹ کی لائٹس لگا کر جو دو کپڑا بیچتے ہیں یا چیزیں فروخت کرتے ہیں، قیامت کے دن پکڑ ان کی بھی ہونی ہے. کون سی چیزیں جی؟ ہائی لائٹ میں، بہت زیادہ روشنی کے اندر، یعنی ایسی لائٹیں جلا کر کہ جس سے اس کی چمک بڑھ جائے. باہر آ کے جب دکان سے باہر بندہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں بھی چیز ہے کیا. دکان کے اندر بندہ ہوتا ہے وہاں چمک ہی اتنی ہوتی ہے، لائٹوں کی چمک، روشنی کی چمک.
یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی دجل ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا بھلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت فرمائی اس کا اصول یہ ہے، یہ بنیادی اصول ہے، چیز بعد میں بیچو، پہلے اس کا کیا بتاؤ، عیب بتاؤ، اور دوسرا جتنی چیز ہے اتنے پیسے لو، زائد پیسے وصول نہ کرو۔ آ جاؤ ان اصولوں پہ تجارت کرو، اگر ان اصولوں پہ تجارت کریں گے نقصان کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے، بنیادی اصول یہ ہے۔ بھئی دیکھیں نا، مجھے پوری دنیا سے، اتنی تمام انسانوں سے پیار ہونا چاہیے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، دوسرے کو تکلیف پہنچاؤں۔ بھئی جب غلط چیز بیچوں گا وہ آدمی گھر چلا جائے گا، لیکن اس کا اعتبار قائم رہے گا، اگلی بار لوٹ کے میرے پاس آئے گا۔ تو میں نے تجارت کو بڑھایا یا اپنی تجارت کو گھٹایا؟ میں نے اپنی تجارت کم کر لی، وہ گاہک میرے پاس لوٹ کے کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کا اعتبار ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے 2 نمبر چیز سیل کی ہے، اس کا کاروبار ٹوٹ گیا ہے، اس کا اعتبار ٹوٹ گیا، اس کا اعتبار ٹوٹے گا، میرا کاروبار ٹوٹے گا۔ اس کو پنجابی زبان میں بولتے ہیں وہار۔ کی خیال ہے؟ ساڈا وہار ہی کوئی نہیں۔ اج اسی مجبور ہوئے پہ ہاں، مجبور اس واسطے ہوئے پہ ہاں بھئی کدھروں خالص چیز لبنی ہے ہی نہیں، پوری چیز لبنی ہے ہی نہیں، مجبور ہیں ہم، سارے مجبور ہیں۔ کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کدھر؟ نہ خالص چیز ملے گی اور نہ پوری چیز ملے گی، جو بھی بیچے گا کم ہی بیچے گا۔ میں بھی دا لگا رہا ہوں، دوسرا بھی دا لگا رہا ہے، ہر ایک دا لگا رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کو دا لگا رہا ہے۔ اور دین ادھر کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے بھئی کسی کا نقصان نہ کرو۔ مسلمان تو مسلمان رہا، کسی انسان کا بھی نقصان، انسان تو انسان رہا، کسی جانور کا بھی نقصان نہ کرو، یہ دین یہ کہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، وہ عورت جہنم میں جائے گی جس نے بلی کو پیاسا مارا۔ وہ مسلمان عورت کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور اسے پیاسا مارا، جان بوجھ کے پیاسا مارا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا، اس نے پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی ڈال کے پلایا، کنویں سے نکال کر اپنے جوتے سے رسی باندھی اور جوتے میں پانی ڈال کر پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب اسے اس عمل کی بنیاد پر جنت عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں مثالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہیں۔ ایک طرف پیاسا کتا ہے، اس کی پیاس بجھانا ہے، حضور نے فرمایا جنت، اور ایک طرف بلی ہے اور اس کو پیاسا مارنا ہے، حضور نے فرمایا جہنم۔ یہ ہے ہمارا حال۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے پکے نمازی ہیں، ہاں جی، داڑھی شریف ماشاءاللہ پوری چہرے پر، حضور کی سنت، لیکن جب کاروبار پہ بیٹھیں گے ملاوٹ بھی کریں گے، کم بھی تولیں گے۔ اگر ان سے کہا جائے حضور تسی تے نماز پڑھ دیو، خدا دے عذاب کو ڈرو، تو وہ کہندے ہیں جناب وہ تے ساڈا دین ہے نا، تے اے ساڈی دنیا ہے، تے پوری بھی نہیں پیندی۔ ہن دسو بھئی اسی جے حلال دی کمائی ہے تے پوری بھی نہیں پیندی، کتھوں پوری کریے؟ یہ گل سچی ہے، حلال دی جڑا کمائے گا اس مشکلات دا سامنا کرنا پڑے گا۔ کی خیال ہے؟ ہاں، مشکلات دا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشکلاں پھر آن گیاں، پھر رب آزماندہ بھی ہے اپنے اپنی۔ کی خیال ہے؟ رب نہیں آزماندہ، رب آزماندہ ہے، تے جڑے او دے اپنے ہوندے نے انہاں نوں او چوکھا آزماندہ ہے۔ کی خیال ہے؟ بول دے نہیں پہ تسی، بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے نا۔ میں چاہ رہا ہوں بس تھوڑا تھوڑا تے نال کو چلو، کچھ نہ کچھ تے میرے ساتھ بھی سار لینا۔ ہاں جی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ حلال کی کمائے گا، حلال کی ہوتی تھوڑی ہے، حلال کے اندر پھر حلال اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ گزر بسر ہی کر سکتے ہیں، پھر عیاشیاں نہیں ہوتی، عیاشیاں نہیں ہوتی، عللے تللے نہیں ہوتے، فضول خرچیاں نہیں ہوتی، شاہ خرچیاں نہیں ہوتی، پھر گزر بسر ہی کرنی پڑتی ہے۔
اگر حلال کی کمائیں گے تو وہ ہوگی تھوڑی، مگر حلال کی کمائیں گے اس میں سکون ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، میں نے بڑے غریب بندے دیکھے ہیں، دل کے بڑے کھلے دیکھے، دل دے کھلے ہیں، بڑے غریب، اور میں نے بڑے امیر بندے دیکھے ہیں اور ہائی لیول کے کنجوس دیکھے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، رزق تو تھوڑا آئے گا، دنیا کے اندر رزق ہو سکتا ہے تھوڑا آئے، مگر اسے اجر کہاں ملے گا؟ ذرا بولیے گا، آخرت میں اجر ملے گا، رب اسے قیامت کے دن اپنی بارگاہ سے اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، آخرت کے ثواب کے امیدوار بنو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اوپر دنگا فساد نہ کرو۔ یہ جو دنگا فساد ہے، یہ لفظ میں نے کر دیا، ترجمہ کر دیا دنگا فساد۔ ویسے یہاں پر جو فساد کا معنی بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یعنی آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرے تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ فساد لفظ بڑا جامع ہے، میں اگر یوں اس کی تشریح کر دوں تو زیادہ جامع تشریح ہو جائے گی کہ دنیا جہان کی ہر برائی لفظ فساد میں آ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ فساد۔ کم تولنا بھی کیا ہے؟ زنا کرنا بھی کیا ہے؟ شراب پینا بھی کیا ہے؟ خیانت کرنا بھی کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا بھی کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے، کوئی ایسی برائی پیچھے بچتی نہیں ہے جو فساد کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے وہ فساد میں مبتلا ہے۔ یہ فساد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر ہر گناہ آ جاتا ہے، یہ ہر گناہ کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔